یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، برائے خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، علیہ توکلت وإلیہ انیب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا سیما علی بقیۃ اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، اللہم اجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین حجج اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الى یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض، صدق اللہ العلی العظیم، اللہم صلی سامعین محترم، اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ایسے ایسے آپ ہمارے مزاج سے آشنا ہو رہے ہیں اور میں آپ حضرات کے مزاجوں سے آشنا۔ بہرحال میں ابھی سنتا رہا، یہ ہمارے مکتب کا اور ہمارے ملت کا سرمایہ، یہ بچے بڑے خوبصورت انداز سے پڑھ رہے تھے، ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز، لیکن ان کی پڑھائی کی خوبصورتی تب ہمیں پتہ چلے گی کہ جب آپ اور ہم انہیں پڑھنا سکھائیں گے۔ اگر آپ اور ہم ایسے ہی بیٹھے رہے جیسے ابھی بیٹھے ہیں اور جشن کا سماں ہو تو نہ یہ پڑھ پائیں گے اور نہ یہ بلندیوں کو طے کر سکیں گے۔ ہمیں اس جھجک کو دور کرنا ہوگا۔ اگر کوئی بچہ پڑھ رہا ہو، جب بھی وہ کسی بند یا مصرع پہ اس کو اینڈ کرتا ہے تو ہمیں کوئی نعرہ، کوئی صلوات، کوئی تکبیر، کوئی نعرہ حیدری لگا کر اس کے حوصلے کو بلند کرنا ہوگا۔ اگر آپ اور ہم نہیں کریں گے تو کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں آئے گی، آپ اور ہمارے علاوہ تو کوئی نہیں ہے یہاں پر۔ تو بہرحال قدردانی کرنی چاہیے ان بچوں کی کہ آج یہ بچے اس طرح پڑھ رہے ہیں تو کل ہم جب ان کی حوصلہ افزائی کریں گے تو یہ اور بہتر انداز سے پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال ابھی تک اس مجمع کا سکوت میں نہیں توڑ سکا۔ آپ کے شاید دیواروں سے وہ آواز آ جائے، البتہ اتنا عرض کروں گا آپ کے اور ہمارے نعرہ مارنے سے میرے مولا علی کی فضیلت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ وہ جتنی فضیلت ہے وہ اس مقام پر رہے گی، اللہ کے ہاں جو ان کا مقام ہے وہ رہے گا۔ توجہ چاہوں گا،
آپ کی اور ہمارا نعرہ مارنے سے، نام علی لینے سے ذات علی کا جو کمال ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، البتہ ہمارے ایمان میں ضرور اضافہ ہوگا۔ جشن ہو اور صرف ایک کونے سے آواز آئے، کیا بات، یار باقی لوگوں اب میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ جو حضرات دیواروں کو نہیں چھوڑ سکتے وہ مولا علی کی محبت کا اعتراف کیسے کر سکتے؟ جن سے دیوار نہیں چھٹتی وہ مولا علی کے نام پر اور کیا کریں؟ سارے حضرات مل کر، اس لیے کہ میں نے آج پڑھنا نہیں تھا، یہ اوپر لیڈیز کا پروگرام ہے اور ہمارے بچوں کا پروگرام ہے، ہمیں ان کو سننا تھا، لیکن ابھی چونکہ ٹائم باقی ہے تو میں نے کہا چلے میں بھی اس میں اپنا ایک حصہ ڈال دیتا ہوں، تو دل کھول کے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ ایک جشن میں آئے ہیں۔ اور یہ ایک آپ کو روایت سناؤں میں کہ جب پاک پیغمبر نے فرمایا یا علی حبک کا ایمان و بغض کا نفاق، اے علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرے ساتھ بغض کرنا یہ علامت نفاق ہے۔ جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیسے پتا چلے گا کہ فلاں بندے کے دل کے اندر ایمان ہے، وہ نام علی لیتا ہے، اس کا ایمان بلند ہوتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، آپ نے فرمایا ہمارے پاس اور تو کوئی پیمانہ نہیں ہے، ایک پیمانہ ہے، آپ نام علی کو لیں، اگر اس کے چہرے پر آ جائے رونق، ماشاءاللہ کیا بات، تو یہ رونق اب آپ کے چہروں پر میں کیسے لاؤں گا؟ اب میں تو نعرہ مارنے سے رہا، آئیے میں اس میں ایک اپنا حصہ ڈالتا ہوں۔ اس حدیث کو میں نے اتنا عرض کیا اور آئندہ بھی انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا کہ بچے کو یہ زبانی یاد ہو جائے گی، اور ہر مرتبہ اس حدیث کی روشنی میں کوئی پچھلا مطلب نہیں، نیا مضمون اور نیا مطلب اور نیا مفہوم عرض کروں گا۔ کہ امام خمینی کا ایک خوبصورت فرمان ہے، اس سے میں شروع کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں چونکہ یہ میلاد جو ہے نا، میلاد اور اسپیشلی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر دنیا میں ساری جگہ اتفاق ہوتا ہے، مل کر وہ جشن کرتے ہیں، چاہے اس کا تعلق مکتب اہل سنت سے ہو یا مکتب تشیع سے ہو، سارے مل کر کرتے ہیں۔ تو وہاں وہ یہ کہتے تھے کہ شیعہ اور سنی، توجہ چاہوں گا، شیعہ اور سنی یہ ایک جسم کے دو بازوؤں کا نام ہے، ایک جسم کے دو بازوؤں کا نام، ایک کا نام شیعہ اور ایک کا نام سنی۔ اب آئیے سنیے، میں کہتا ہوں چاہے ہم میلاد مصطفیٰ منائیں، میلاد زہرا منائیں، میلاد علی منائیں، کوئی بھی میلاد منائیں، حتیٰ کہ میلاد پیغمبر خاتم منائیں، لیکن یہ میلاد ذکر علی سے خالی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے اب توجہ چاہوں گا، سنی اور شیعہ لفظ کا مطلب کیا ہے؟ سنی کہتے ہیں پاک پیغمبر کی سنت پر عمل پیرا ہونے والے کا نام ہے سنی، اور علی سے بڑا اس کائنات میں مجھے کوئی سنی نظر نہیں آیا۔ اور شیعہ کہتے ہیں علی سے محبت رکھنے والے کو پوری کائنات میں چھان لیجئے، علی کا شیعہ مجھے مصطفیٰ جیسا کہیں نظر نہیں آیا۔ علی جیسا کوئی سنی نظر نہیں آیا مجھے پوری کائنات میں کہ جس نے محمد مصطفیٰ کی سنت کو اگنور کیا ہو نا۔
اور شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو ذات علی سے محبت کرے تو پوری کائنات میں محمد سے بڑا علی کا محب کوئی نظر نہیں آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ تو چولی دامن کا ساتھ ہے. آئیے تھوڑا سا اس حدیث پہ میں ایک اور انداز سے روشنی ڈال لوں. یہ حدیث پاک پیغمبر نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کا کلام اور ایک میرے عطرت اور اہل بیت. اب جو در اہل بیت سے دھتکارے ہوئے تھے, جن کے حصے میں دولت ایمان اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے, انہوں نے ایسی ایسی حدیثیں گھڑی ہیں کہ ان دو چیزوں سے کسی نہ کسی طریقے سے اوائڈ کیا جائے. اب سنیے حدیث کیا ملتی ہے. ایک اور حدیث پاک پیغمبر نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و سنتی, اور اپنی سنت. صحیح کیا ہے؟ پاک پیغمبر نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت چھوڑ کے جا. اہل بیت سے ہٹنے کے لیے کہ بعد پیغمبر لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ حق کے امامت اور خلافت تو اہل بیت کا حق تھا, اس سے کنارہ کش ہونے کے لیے ایک حدیث گھڑی گئی کہ پاک پیغمبر نے فرمایا میں ایک قرآن اور ایک اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہاں تک ہے سامعین کی توجہ. اب آئیے دیکھیں لقمہ یہاں سے منہ میں ڈالیں یا ادھر سے پھیر کر ڈالیں, آنا اس نے منہ میں ہی. سنت کا مطلب کیا ہے, سنت ہوتی کیا ہے, اس پر تھوڑی روشنی تاکہ پتہ چلے کہ دنیا جتنی مرضی حدیثیں گھڑتی رہے, اپنے مطلب کے لیے الفاظ شامل کرتی رہے, لیکن سرکار دو عالم کی زبان سے نکلا ہوا لفظ اپنے مطلب قیامت تک باقی رکھے گا. سنت چاہے کسی بھی مکتب میں چلے جائیے, اہل سنت میں چلے جائیے, تشیع میں چلے جائیے, کسی بھی مکتب فکر میں, سنت کسے کہا جاتا ہے؟ سنت مجموعہ ہے تین چیزوں کا. توجہ ہے سامعین کی؟ میں نعرے کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں, جب نعرے کا کہتا ہوں تو آپ حضرات کے چہرے اتر جاتے ہیں. نعرہ حیدری, ذرا میرے مطلب کو بڑا قیمتی اور گہرا مطلب ہے. سنت تین چیزوں پر مشتمل ہے. توجہ چاہوں. نمبر ایک, سنت کسے کہتے ہیں؟ قول معصوم. دو, فعل معصوم. تین, تقریر معصوم. بس یہ تین عرض کروں گا اور آپ کی زحمت کو تمام. سنت حاوی ہے تین مطالب پر. قول معصوم, جو کچھ معصوم زبان سے بولیں اسے کہتے ہیں سنت. ماشاءاللہ. چلیں آپ, ہمارا مکتب تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ پاک پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا لفظ بھی حدیث ہے اور 12 اماموں کی زبان سے نکلا ہوا لفظ بھی حدیث ہے, اس لیے کہ یہ سارے کا سارا سلسلہ ایک ہے, اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. اس لیے پاک پیغمبر نے فرمایا اولنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. جو محمد مصطفیٰ نے کہی اسی کو علی مرتضیٰ نے کہا, جو علی مرتضیٰ نے بات کہی وہ حسن مجتبیٰ نے کہی, جو حسن مجتبیٰ نے کہی وہی سید الشہداء نے کہی, جو امام زمانہ آ کر کہیں گے یہ بھی وہی بات ہوگی جو مصطفیٰ کی بات ہوگی. نعرے کی آواز اونچی تھی اور جواب کی آواز. اچھا سنیے کہ قول معصوم اہل سنت کہتے ہیں کہ صرف پاک پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی حدیث سے. باقی یہاں یہ سب سے بڑی دلیل ہے آپ کے پاس
کہ بعد پیغمبر جس کے قول کو آپ مصطفیٰ کا قول کہیں وہ افضل ہے یا جس کے قول کو ابو ہریرہ کا قول کہیں؟ کتنی خوبصورت بات، بعد پیغمبر 12 پشتوں تک جس نے جو کہا وہ فرمان مصطفیٰ ہے ماشاءاللہ۔ چلیں باقی 12 اماموں کو چھوڑ دیجیے، اگر صرف پاک پیغمبر کی زبان کو لے لیجیے، جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ قول معصوم ہے، وہ سنت ہے۔ اب مجھے روکیے گا نہیں، کہنے دیجیے گا کہ سرکار دو عالم نے کہا کیا ہے اور اسے سنت کہا کیا جاتا ہے۔ پاک پیغمبر مسجد النبوی میں منبر افروز ہو کر فرماتے ہیں یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر فرمان مصطفیٰ سنت ہے تو قسمت جنت اور جہنم میں علی بھی یہ فرمان مصطفیٰ اور اگر فرمائیں یا علی من اطاعک فقد اطاعنی، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، اے علی جس نے تجھ علی کی اطاعت کی اس نے مجھ محمد کی، جس نے مجھ محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ دیکھیے یہ فرمان مصطفیٰ ہے، فرمان مصطفیٰ۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں علی خیر البشر من انکرہ فقد کفر، کہ علی دنیا میں سب سے بہترین بشر ہے، جس نے علی کا انکار کیا اس نے کفر کیا ہے۔ کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر فرمان مصطفیٰ لینا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ایک طرف اللہ کا کلام ہے اور ایک طرف میری سنت ہے، تو سنت قول معصوم، یہاں سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ کتاب کے ساتھ وارث کتاب علی ہے۔ آئیے دوسری قسم پاک پیغمبر نے حدیث کی دوسری قسم یہ ہے فعل معصوم، کہ معصوم زبان سے کہے نہیں، عمل سے کوئی کام کر کے دکھائے تو وہ بھی سنت معصوم ہوگی۔ زبان سے بولے نہیں، آپ اور ہمارے سامنے کسی کے سامنے معصوم کوئی کام کر دے تو معصوم کا کام کرنا ہی حجت ہوتا ہے اور دلیل ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے۔ اب میرے ساتھ آئیے، اگر میدان غدیر کا ہو، پاک پیغمبر بولنے کے بعد بلکہ بولنے سے پہلے علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کریں تو یہ علی نے کہا تو نہیں ہے، یہ تو فعل مصطفیٰ ہے جس کو سنت مصطفیٰ کہیں گے۔ ماشاءاللہ کیا بات۔ اگر فعل مصطفیٰ بھی مانا جائے جو سنت کی ایک قسم ہے تو تب بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت سے مراد وارث قرآن نہیں ہے۔ بہرحال ایک چولی دامن کا ساتھ ہے، اور تیسرا ہے تقریر معصوم۔ یہ نہیں ہے کہ جیسا میں تقریر کر رہا ہوں معصوم ایسی کو تقریر کرے۔ تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی میں کہ کوئی بندہ معصوم کے سامنے کام کرے اور معصوم اسے نہ ٹوکیں تو معصوم کا نہ ٹوکنا اس کے عمل کے صحیح ہونے پر دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کا نمائندہ معصوم ہے، اگر معصوم کسی کی اصلاح نہ کرے اور اپنی آنکھوں کے سامنے غلط ہوتا دیکھتا رہے تو حجت خدا کا ہے کہا۔ اب سنیے تیسرا ہے تقریر معصوم، معصوم کے سامنے کوئی کام کرے اور معصوم نہ ٹوکیں۔ جب ولایت علی کے بعد میدان غدیر خون کے بعد اعلان کے بعد جب وہاں بیٹھے ایک مجمع لگا اور سب آئے جن میں خلفاء بھی آئے، آ کر کہا یا علی بخن بخن لک یا علی، اے علی آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، محمد نے آپ کے بعد انہوں نے اپنے بعد آپ کو ولی قرار دیا ہے۔ تو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں لوگ علی کو مبارکباد دے رہے ہیں تو محمد کا نہ ٹوکنا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدر
ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. تو اگر آپ کہتے ہیں اس حدیث میں کہ ایک چیز اللہ کا کلام ہے اور دوسری سنت ہے، تو سنت میں قول معصوم بھی بتا رہا ہے وارث قرآن علی ہے، فعل معصوم بھی بتا رہا ہے کہ وارث قرآن علی ہے، اور تقریر معصوم بھی بتا رہی ہے کہ وارث قرآن علی ہے. آئیے 4 منٹ میرے پاس باقی ہیں کہ ہمارے ہاں جشن پاک پیغمبر پر بڑی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور اسپیشلی ہم تو چونکہ میں پاکستان میں کالج میں پروفیسر ہوں اور چھٹی لے کے آیا ہوں وہاں سے، اور جب کالج میں پروگرام ہوتا ہے تو وہ بلا تفریق کے مذہب و ملت ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ فلاں کا یہ فلاں. بہرحال ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مجھ سے پہلے ایک شخص نے نعت پڑھی جس کی ورڈنگ یہ تھی، پنجابی میں پڑھی اس نے، تیرا ہی کھاواں تیرے ہی گیت گاواں یا رسول اللہ. بس میری تقریر پھر اسی نعت کے گرد گھومتی رہی. کیا بات، تیرا ہی کھاواں تیرا ہی گاواں یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ تیرے در سے کھاتا ہوں اور تیرے ہی گیت گاتا ہوں. یا رسول اللہ، میں کہوں گا یہ پڑھنے والوں کہ اے رسول اللہ تیرا ہی کھاتے ہیں تیرا ہی گاتے ہیں، کم از کم یہ تو دیکھ لیا ہوتا کہ محمد کس کا کھاتا ہے. کیا بات، ماشاءاللہ، کیا بات، کہ جس کا تم کھاؤ اس کے تو گیت گاؤ، اور جس کے گھر سے محمد کھائے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. طالب علیہ السلام بلندتر صلوات. کتنی بڑی ناانصافی ہے، حد ہو گئی تعصب کی. آپ کھائیں محمد مصطفیٰ کے گھر سے تو محمد مصطفیٰ کے گیت کھائیں، اور محمد مصطفیٰ کھائیں ابو طالب کے گھر سے، اور آپ کہو کہ 17 سال برابر نبی غیر مسلم کے گھر سے کھاتا رہا. کتنے تعجب کی بات ہے. یہ ہے نادان عاشق، نادان عاشق. اسی لیے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے. بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے جو دوست بے وقوف ہے وہ مشورے بھی بے وقوفانہ دے گا، اور دشمن چونکہ چالاک ہے، ہوشیار ہے، عقل مند ہے، لہذا وہ نئے نئے حربے اختیار کرے گا، اور ہمیں ان کا توڑ پیش کرنے کے لیے اپنی عقل کو کام میں لانا پڑے گا. کیا بات. اب سنیے کتنا بڑا تعصب ہے کہ کہتے ہیں 17 سال ابو طالب کے دسترخوان سے کھایا محمد مصطفیٰ نے. اور آئیے پھر جو تاریخ میں ہے، کتب میں ہے کہ حلیمہ سعدیہ آئیں، اور یہ پورا گروپ آتا تھا ایک خاص سیزن میں. دیہات سے عورتیں آتی شہر میں اور بچے لیتی. یہاں کے بچوں کے لیے یہ اسپیشل جملہ ہے، آتی ہیں اور بچہ لے جاتی، پرورش کرتی. اچھا یہاں بھی ایک سنیے، ایک پورا ریپ آیا. عورتیں دائیاں مکے سے آئیں، بچے لے کر چلی گئیں، آئیں بچے لے کر چلی گئیں. یہ حلیمہ وہ تھی کہ جس کی اونٹنی اتنی کمزور تھی کہ وہ ساری آگے چلی گئیں اور یہ سب سے پیچھے رہ گئی. کیا بات. اور میں یہاں اگر تشبیہ یہ دے دوں تو یہ کوئی شاید غلط اور بے جا نہ ہو کہ حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی میں تمام کم و بیش وہی علامات تھیں جو ایک ٹی بی کے مریض میں ہوتی ہیں. بالکل پسلیاں نکلی ہوئی، گوشت ختم، بالکل آہستہ آہستہ. اچھا وہ آئی، اور وہ حلیمہ سعدیہ جس نے گھر میں بکریاں اور بکری رکھی ہوئی تھی اس کا دودھ خوش تھا. جس کے گھر کھجور کا درخت تھا اس پہ کھجوریں نہیں لگتی تھی کھجوریں.
چنانچہ ساری عورتیں آئیں، بچے لے کے چلی گئی۔ اب توجہ چاہوں گا، یہاں تاریخ میں یہ جملہ لکھا ہے، اسپیشلی جو ہمارے کالجز میں پڑھایا جاتا ہے اسلامیات کا سبجیکٹ، اس میں کہ سب سے آخر میں حلیمہ سعدیہ آئی، اور کیسے آئی کہ یہ چونکہ خود بھی ایک نقص میں مبتلا تھی، خود بھی ایک نقص میں مبتلا تھی، کوئی اسے بچہ دیتا نہیں تھا، ادھر سے محمد مصطفیٰ آئے، انہیں کوئی لیتا نہیں تھا۔ یہ ہے سب سے بڑا ظلم۔ ارے تاریخ لکھنے والوں، کم از کم یہ تو دیکھ لیا ہوتا اس سے شان مصطفیٰ میں توہین ہو رہی ہے یا ہم اس میں اضافہ کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا تعصب ہے کہ باقی عربوں کے اور بچے آئے، دائیاں آئیں، وہ لے کے چلی گئی، اور یہ جملہ لکھا ہوا ہے اسپیشل کہ کیسے مل گیا محمد اس حلیمہ کو، اسے کوئی دیتا نہیں تھا، انہیں کوئی لیتا نہیں تھا۔ میں کہوں گا اتنا تعصب، محمد کو غریب کہنے والوں، جو دنیا میں ناجائز طریقے سے کمائے اور لوٹے، اسے تو تم غنی کہتے ہو، اور جسے قرآن غنی کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اے میرا حبیب ہم نے تجھے غنی کر دیا ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ ناانصافی نہیں، کہا اسے کوئی لیتا نہیں تھا، انہیں کوئی دیتا نہیں تھا۔ اب توجہ چاہوں گا کہ بچہ لیا، جانے لگی، لے گئی، ہوا کیا؟ وہ جو ناکا ڈاچی تھی، ناکا، وہ تندرست ہو گئی، وہ تندرست ہو گئی، کھجور کے اوپر پھل لگنے لگا، بکری کا دودھ آ گیا، اور اس کا اپنا عیب بھی درست ہو گیا۔ اور سامعین، میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جہاں تاریخ کا وہ جملہ لکھا ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے محمد مصطفیٰ کو پالا، یہاں ذرا اس کو یہ بھی ایڈ کر لیجئے کہ دیکھیے کہ ناکا موٹی ہو گئی، ناکا کو تو پتا چل گیا کہ یہ مصطفیٰ آ گیا، اونٹنی کو تو پتا چل گیا کہ یہ مصطفیٰ آ گیا، تمہیں نہیں پتا چلا 40 سال تک کہ یہ مصطفیٰ آیا۔ اونٹنی کو پتا چل گیا کہ نبی آ گیا، وہ کھجور کے درخت کو پتا چل گیا کہ مصطفیٰ آ گیا، بکری کے تھنوں بکری کو پتا چل گیا کہ مصطفیٰ آ گیا جس کے صدقے سے میرا عیب دور ہو گیا، حلیمہ کو پتا چل گیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی ولی ہے جس سے میرا نقص دور ہو گیا۔ میں یہاں کہوں گا تاریخ میں یہ انصاف سے لکھیے کہ یہ خاص طور پہ یہ جملہ کہوں گا کہ اونٹنی کو پتا چل گیا نبی آ گیا، درخت کو پتا چل گیا نبی آ گیا، بکری کو پتا چل گیا نبی آ گیا، تو یہاں اس کو یوں درست کر لیجئے کہ محمد کو حلیمہ نہیں پال رہی تھی بلکہ حلیمہ کو مصطفیٰ پال رہی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ اللہم بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین اولاد الطاہرین علیہم السلام۔ پروردگار بحق محمد اہل بیت محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار ہمیں تعصب کی اینک اتار کر سیرت محمد مصطفیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور ائمہ اور اہل بیت سے منور فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد اس مقام پر اپنی رحمت خاص کو نازل فرما، اسے علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت کا ذریعہ قرار فرما۔ پروردگار تمام حاضرین کے دلوں کو بہمی قریب فرما، شر شیطان سے محفوظ فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، حاضرین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ پروردگار سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود نازنین کا صدقہ تمام حاضرین کی دلی خواہشات کو پورا فرما، آفات ارض و سماوی سے محفوظ فرما۔
بیماروں کو شفا عطا فرما، جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں اس ادارے کے خادمین میں سے شمار فرما، ہمیں برحق کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ جن حضرات نے حصہ لیا ہے پڑھنے میں، سننے میں، دامے درہم سخن قدم، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل دعا منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ تمام مریضان جن کا نام پہلے لیا جاتا ہے ان کے لیے، اور ایک اور مریضہ ہیں بی بی جن کا نام ہے زینب، ان کے لیے، اور ایک صغیر فاطمہ بھی ہیں، ان کے لیے 5 مرتبہ اما یجیب پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ